بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درختوں اور پتھروں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ، ایک عیسائی عالم کا بیان۔ سردار ابو طالب قریش کے ساتھ ملک شام کے تجارتی سفر پر تھے۔ قافلہ بحر راہب کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ راہب جو کبھی انہیں توجہ نہ دیتا تھا، اس نے لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ سارے جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہوں گے۔ قریشی بوڑھوں نے پوچھا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ راہب نے بتایا، تم لوگ جب اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو شانے کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ دو نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ جو شخص ان دونوں کی تلاوت کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو وہ تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ ہے۔ یہ کلمے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ان میں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز ہوتی ہے، اور اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔